تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے اب خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آرمی چیف نے آج کیا کہا، یہ پہلا ٹاپک ہے، اور پھر شیر افضل کی سفارش کس نے کی، یہ دوسرا ٹاپک ہے۔ تو آج تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خطوط لکھے تھے آرمی چیف کو اور چیف جسٹس کو۔ چیف جسٹس صاحب نے تو خط جو تھا وہ بھجوا دیا آئینی بینچ کو، تاکہ آئینی بینچ اس کا فیصلہ کرے کہ اس پہ کیا کرنا ہے۔ اب آرمی چیف سے آج صحافیوں کی بات ہوئی، چونکہ ترکی کے صدر آئے ہوئے ہیں پاکستان، تو وہاں پہ آرمی چیف نے بڑی دلچسپ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو مجھے عمران خان صاحب کا خط نہیں ملا، اور اگر مجھے خط ملا بھی تو میں اس کو پڑھوں گا نہیں، اور نہ پڑھتے ہوئے وہ خط میں بھجوا دوں گا وزیر اعظم کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خطوط میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور ان کا واضح اشارہ ہے کہ اگر بات کرنی ہے، اگر کوئی معاملات طے کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو شہباز شریف صاحب سے بات کرنی ہوگی۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ ملک بڑی بہتری کی جانب جا رہا ہے، معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں، اور ملک ترقی کر رہا ہے، ملک خوشحالی کی جانب جا رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ شہباز شریف حکومت سے مطمئن ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ شہباز حکومت چلتی رہے۔ اب عمران خان صاحب نے جو خطوط بھیجے ہیں، جس کے اندر انہوں نے مختلف شواہد بھی لگائے ہیں، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا، اقلیت کو جو ہے وہ حکومت دے دی گئی۔ پھر اس ڈوزیئر میں انہوں نے کافی سارے شواہد جمع کیے جو وہ بھی ساتھ لگا دیے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی صورت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا، اور ہم کئی دیکھتے ہیں کہ یہاں تجزیہ نگار اور ہمارے جرنلسٹ یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے بات کرنا، اور وہ چاہتی ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن آج کے بیان سے لگتا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی رابطہ ہو عمران خان صاحب سے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیچے لیول کے لوگ بات چیت میں لگے ہوں اور بات چیت میں کوئی راستہ نکالیں، لیکن جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا لہجہ، ان کی جو باڈی لینگویج جو تھی، اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتی، کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتی، اور وہ ریفر کر رہے ہیں کہ جی اگر خط آیا میں پڑھوں گا ہی نہیں، جب خط آیا آپ پڑھیں گے نہیں، پہلے ملا نہیں آپ کو، پھر پڑھیں گے نہیں، اور اگر پڑھیں گے بھی نہیں، اور بند کا بند جو ہے نا، آپ نے کہا کہ جی میں وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر اعظم جانے اور آپ جانے، میرا کوئی کام نہیں ہے اس میں۔ تو بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور وہ میں آج پوچھ رہا تھا مختلف تجزیہ نگاروں سے کہ بھئی آپ تو تجزیے دے رہے تھے کہ جی معاملات طے پا گئے ہیں، تو یہاں تو معاملات کچھ اور طرف جا رہے ہیں۔ علی امین نے بھی آپ کو یاد ہو تو یہ بڑا دعویٰ کیا تھا کہ 99% جو ہیں مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اگر 99% مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں تو کم از کم خط تو پڑھ لیں بھائی، خط پڑھنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اگر اتنی ہی ان کے ساتھ آپ کی وہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کا خط بھی نہیں پڑھنا چاہتے، تو میرے خیال میں کہ یہ تلخی جو ہے، یہ جو آپس میں رنجش ہے، یہ ابھی باقی ہے، اس میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے ملاقات کے لیے بلایا تھا علی امین گنڈاپور کو، اور انہوں نے چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا تو اس حوالے سے بھی ان کو اجازت ملی، تو آج وہ بھی گئے، اور جنید اکبر خان جو ہیں وہ بھی گئے۔ تو علی امین نے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے وہاں پہ جا کے شیر افضل مروت کے حوالے سے سفارش کی ہے کہ ان کو پارٹی سے نہ نکالا جائے، اور وہ کوئی نرم رویہ اختیار کیے جائے، ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے۔ اب یہ بھی ہے کہ علی امین نے پہلے ایک دفعہ میں سن رہا تھا عمران ریاض کو، تو وہ کہتے تھے کہ علی امین نے انہیں بتایا کہ جی شیر افضل کچھ لوگوں کو لے کے آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ان کو جو ہے معدنیات کے ٹھیکے دینے ہیں اور ٹھیکے دینے ہیں، اس نے ان سے پیسے لیے ہوئے تھے۔
تو ماضی میں یہ بات تھی، ابھی جو ہے وہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بعض خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج ان کا لہجہ کافی سخت تھا اور انہوں نے علی امین اور جنید کو دونوں کو کافی حد تک ڈائریکشنز دی ہیں، سخت ہدایات دی ہیں کہ کس طرح حکومت کو چلانا ہے، پارٹی کو چلانا ہے، کس طرح مل جل کر چلانا ہے۔ انہوں نے بعض لوگوں پر بھی بعض لوگوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور اس میں آ رہا ہے کوئی چند لوگ کہہ رہے ہیں شاید اسپیکر کو ہٹانے کی بات کی ہے، چند لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کسی اور کے حوالے سے بات ہوئی ہے پارٹی سے نکالنے۔ تو وہ چونکہ صورتحال ابھی واضح نہیں ہے، تو جو ہی وہ لوگ کوئی باہر نکلتا ہے اور وہ میڈیا سے بات کرے گا تو میرے خیال میں واضح ہو جائے گا، کیونکہ کچھ لوگوں کے حوالے سے مسلسل شکایات آ رہی ہیں کہ وہ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی پارٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اب جب علی امین گئے ہیں تو وہاں پہ جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ جو عمران خان صاحب نے 2 وزراء کی بات کی تھی کہ ان کو لیا جائے، تو اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ علی امین صاحب آ کے کنفرم کرتے ہیں کہ کیا وہ جو 2 لوگ لینے ہیں ان کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے۔ تو ساتھ ساتھ جو پارٹی کے اندر جو ایک اختلافات ہیں اور پارٹی کے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف معذرائی ہے، تو ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس پر بڑی سختی سے ہدایات جاری کی ہیں کہ آئندہ اس قسم کی صورتحال نہ ہو۔ لگتا یہ ہے کہ وہ علی امین صاحب کو بھی آخری وارننگز دے رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے معاملات اور حکومت کو درست سمت میں لے کے جائیں۔ تحریک انصاف کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جو بھی جاتا ہے وہ جا کے جو کسی نہ کسی کے خلاف عمران خان صاحب کو کہانی سناتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کو ڈیٹیلز دیتا ہے کہ جی کرپشن ہو رہی ہے، کوئی جا کے کہتا ہے کہ جی اختلافی بیانات دیتا ہے۔ تو ہر بندے کا ایک اپنا مزاج ہے۔ عمران خان صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہیں اگر پارٹی کے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں پارٹی کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پارٹی کے اندر یہ اختلافات آتے ہیں۔ شیر افضل مروت جو ہے وہ بھی ان کی بھی آج میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میرے خلاف کچھ لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے خلاف لابنگ کرتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، اور ان کو کبھی بھی انہوں نے مجھے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا پارٹی کے اندر۔ تو وہ اپنی طرف سے جو ان کے خدشات ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آج جو چونکہ یہ دن تھا ایسا کہ جا کے ملاقاتوں کا وہ ہے، جمعرات کے دن اکثر ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان ملاقاتوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا علی امین کے حوالے سے کیا بات ہوتی ہے، جنید کے حوالے سے، اور بعض لوگوں کو جو حکومت سے نکالنا ہے یا پارٹی سے نکالنا ہے۔ کچھ اطلاعات ہیں لیکن میں فی الحال شیئر کرنا نہیں چاہ رہا، جب وہ کنفرم ہوتی ہیں تو میں اگلا ولاگ اس پہ کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور آپ سے وہی ریکویسٹ کہ تازہ ترین خبر کے لیے اور تبصروں کے لیے جو ہے وہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، یہ جو گھنٹی ہے اس کو بھی آپ پریس کر دیں تاکہ اگر کوئی بھی نیا ولاگ ہو وہ آپ کو ملے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر اچھا لگے تو شیئر کرنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ معلومات ملیں۔ بہت شکریہ۔